بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین عدالت کی درخواست پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پر کو معلوم نامعلوم تمام مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا ہے اور ساتھ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی مراعات اور سیکیورٹی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی نے ان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی رہ چکا ہے۔ وکیل درخواست گزار اب تو نگران جو معزز بینچ کا کہنا تھا کہ اب تو نگران حکومت کے پاس اتنے دن نہیں ہیں، نئی حکومت آئے گی تو وہ فیصلہ کرے گی، نئی حکومت آئے گی تو وہ اس کو دیکھ لے گی، قانون کے مطابق ان کا حق بنتا ہے تو وہ ان کو ہم دیں گے، سیکیورٹی اور مراعات سابق اسپیکر ہونے کی۔ صوبائی حکومت تو آپ کی ہے، وفاق نہیں دے گا تو صوبائی تو سیکیورٹی آپ کو دے دے گی، جسٹس سید ارشد علی کا کہنا تھا۔ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اسد کیسر صوبائی اور قومی دونوں اسمبلیوں کے اسپیکر رہ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسد کیسر تو اب صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی بن چکے ہیں۔ تو وکیل درخواست گزار نے کہا کہ وہ پورے ملک میں گھومتے ہیں، اس لیے وفاقی حکومت سے سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ 20 دن بعد اس کیس کو سنیں گے، تب تک نئی حکومت بھی آ جائے گی تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، نئی وفاقی حکومت معاملے کو دیکھے گی۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ یہ اسد کیسر کی درخواست تھی، مراعات اور سیکیورٹی کے لیے دائر درخواست، دو رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور رہنما جو جھنگ سے، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی اور شیخ وقاص کی، اور انہوں نے پہلے حفاظتی ضمانت لی تھی اور آج ان کو بڑا ریلیف دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، ڈویژن بینچ نے ان کو نامعلوم مقدمات میں بھی گرفتاری سے روک دیا۔ پہلے تو وہ مقدمات تھے جن کا ان کے پاس انفارمیشن تھی اور وہ ساری کی ساری انفارمیشن انہوں نے جمع کروا دی۔ اب انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی تھی کہ مجھے ایک تو میرے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش کی جائیں، دوسرا انہوں نے گزارش کی کہ مجھے تب تک نامعلوم مقدمات میں بھی گرفتاری سے روکا جائے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو مارچ کے تیسرے ہفتے تک حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے ایک تو ریکارڈ طلب کر لیا ہے وفاق سے اور تمام صوبوں سے، اور ساتھ ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر عدالت نے ان کو نامعلوم مقدمات میں گرفتاری سے بھی روک دیا ہے۔ شیریں مزاری کا جو ان کی گرفتاری تھی اور مبینہ اغوا جو کیس تھا، اس میں اہم سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کے 22 مئی 2022 کو مبینہ اغوا کے خلاف کیس میں سیکرٹری کابینہ کو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ کل ہی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کے 22 مئی 2022 کو مبینہ اغوا کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہوگی، نہ کہ خاتون اغوا ہوئی یا کیا ہوا، رپورٹ کہاں ہے، کس نے رپورٹ تو دیکھی ہوگی کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نے کیا کہا۔ عدالت میں رپورٹ لائی نہیں گئی اور سیدھی کابینہ کے سامنے رکھ دی گئی۔ سیکرٹری کابینہ کو کل بلا لیں کہ رپورٹ کے ساتھ آ جائیں۔ کل وزیر اعظم کو بھی بلایا ہوا ہے، سیکرٹری کابینہ بھی آ جائیں، وزیر اعظم کی موجودگی میں یہیں پر رپورٹ دے کر یہ فیصلہ کر دیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی کابینہ سے کام تو ہوتا نہیں، یہیں بٹھا کر ان سے کام کروائیں گے۔ بار بار عدالتی حکم کے باوجود فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ سیکرٹری کابینہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ کے ہمراہ عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور کل ہم سنیں گے شیریں مزاری کے جو مبینہ اغوا کا کیس ہے اس کو ہم کل سنیں گے، اور کل ہی ہم اس کے اوپر نگران وزیر اعظم نے بھی چونکہ کل پیش ہونا ہے وہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس کا کیس ہے، تو اس میں ہی عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں گے۔ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ دو رکنی بینچ تھا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو وکلا اور فیملی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر دائر توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس کیے کہ مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ دو رکنی بینچ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل تھا اور ڈویژن بینچ نے عمران خان کو وکلا اور فیملی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔
دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن نے استفسار کیا کہ کس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ شیر افضل مروت نے بتایا کہ انہیں اور بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ بھی بس عدالت نے کہا اس عدالت کے حکم کے بعد تو اجازت دی جا رہی تھی، تو شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ بھی بس گزارا ہی تھا، کسی کو جانے دیتے تھے کسی کو نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو 20 دن سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے کہا ہم اپنے آپ کو اس درخواست تک ہی محدود رکھیں گے اور مناسب آرڈر جاری کریں گے، چونکہ پہلے اس ڈویژن بینچ نے احکامات جاری کیے تھے اور پورا شیڈول جاری کیا تھا۔ اب پی ٹی آئی وکلاء کا کہنا ہے کہ ہمیں اس شیڈول کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اس وجہ سے ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم معزز عدالت سے رجوع کریں۔ دوسری طرف عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، بشرا بیگم اور عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی اور انہوں نے اڈیالہ جیل میں دوران سماعت پروسیکیوٹر کی جانب سے عمران خان اور بشرا بیگم پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی گئی، جبکہ عمران خان کے وکلاء نے فرد جرم عائد کرنے کی مخالفت کی۔ جج نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ پر چارج فریم کیا جا رہا ہے، آپ بتائیں قصور کیا ہیں کہ آپ قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں۔ عمران خان نے کہا میں نے چارج شیٹ پڑھ کر کیا کرنا ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور میرے اوپر کیا الزام ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پہلے انتخابات کی وجہ سے مجھے جلدی سزائیں سنائی جا رہی تھی، اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے سزا ہی سنانی ہے تو کیا اتنا فارمیلٹیز میں پڑھنا، بس سزا سنا دیں اور یہ کیا کیس چلانے۔ جج نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سے جو فرد جرم کو تسلیم کرتے ہیں، تو عمران خان نے اور بشرا بیگم نے صحت جرم سے انکار کیا۔ ملزمان کے وکلاء نے چالان کی نقل دوبارہ فراہم کرنے کی استدعا کی۔ ملزمان کے وکلاء سلمان صفدر صاحب اور ان کے ساتھ جو ظہیر عباس چودھری اور عثمان گل نے عدالت سے 7 دن کا وقت مانگا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی کافی وقت دے چکے ہیں، مزید وقت نہیں دے سکتے۔ دوران سماعت عمران خان روشنم پر آئے۔ عمران خان نے جج سے مکالمہ کیا کہ ہم اس کیس میں تاخیر نہیں چاہتے، 8 فروری سے پہلے نیب کو جلدی تھی، اب ہم چاہتے ہیں کہ ریفرنس کی سماعت جلد مکمل ہو۔ جج نے کہا خان صاحب آپ پہلے بتائیں آپ کے دانتوں کا چیک اپ ہوا کہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ ابھی تک دانتوں کا چیک اپ نہیں ہوا، جیل انتظامیہ نے کہا تھا اتوار کو ڈاکٹر آئے گا، اب جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اگلے اتوار کو ڈاکٹر آئے گا۔ عدالت نے عمران خان کے طبی معائنے اور دانتوں کے چیک اپ کے لیے جنرل فزیشین اور ڈینٹسٹ کی فراہمی کی درخواست منظور کر لی۔ عمران خان نے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے سے 7 دن قبل ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ 50 کے قریب دستاویزات ایسی ہیں جو پڑھے جانے کے قابل ہی نہیں، یہ دستاویزات اس ریفرنس کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں، ہم فرد جرم عائد کرنے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنا چاہتے، عدالتی وقت میں یہ دستاویزات فراہم کر دی جائیں، ہم 7 دن بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا وکیل عمران خان نے کہا کہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تیزی سے کیس کو چلانا چاہتے ہیں، ہم نے دستاویزات کی دوبارہ فراہمی کی درخواست بھی دی ہے، اگر عدالت فرد جرم عائد کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کو بھی ریکارڈ پر لایا جائے۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ 50 کے قریب دستاویزات پڑھے جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت سے عمران خان اور بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کراتے وقت تمام ریکارڈ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو فراہم کر دیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کے 5 گواہان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بیگم پر فرد جرم عائد کر دی۔ ساتھ ہی عمران خان کی جانب سے جو میڈیا سے گفتگو کی گئی وہاں پر غیر رسمی گفتگو، اس میں عمران خان نے کہا ہے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے انتخابات میں جو سارا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کے بالکل ٹھیک کیا ہے، پارٹی جیتی ہوئی تھی مگر پھر بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی اور ان لوگوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا۔ IMF کو لکھا جانے والے خط کو ملک سے غداری قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ FATF کی قانون سازی کی انہی لوگوں نے مخالفت کی تھی اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز ختم کیا جائیں۔ خط سے متعلق عمران خان نے کہا کہ میں جیل سے کوئی بھی چیز لکھ کر باہر نہیں بھیج سکتا، IMF کو لکھا جانے والا خط میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، خط ڈکٹیٹ کروانے کے بعد اب تک پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوئی، آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی، پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد آج IMF کو خط بھیج دیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ خط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تمام معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیدا کیے بغیر قرض پر ملک نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، 20 نشستوں والوں کو وزیر اعظم بنایا گیا، سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہوا، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بنتا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، نگران حکومت بھی ہمارے خلاف لگائی گئی، الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر
ٹھیک کیا ہے، کیا پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا، ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط پارٹی بن گئی۔ عمران خان نے کہا کہ جو شریف خاندان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے، ہفتے کے روز دوبارہ احتجاج کی کال دینے لگے ہیں۔ صحافی نے کہا کہ آپ تو فضل الرحمان کو ڈیزل اور اچک زئی کو غدار کہتے تھے، آج آپ اپنے فائدے کے لیے ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہم نون لیگ پیپلز پارٹی اور MKM کے خلاف ہیں، ان کی دھاندلی کے خلاف ہیں جنہیں دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے۔ ہم دھاندلی کے لیے ہرائی جانے والی جماعتوں اور دھاندلی کے لیے کرنے والے جو احتجاج کرنے والی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے اور دھاندلی کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس پر پھر صحافی نے آخر پہ سوال کیا کہ اگر محمود خان اچکزئی آپ کے ساتھ مل جائیں تو کیا پھر بھی وہ غدار ہوں گے؟ تو صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ چلے گئے۔ دوسری جانب نامزد وزیر اعلیٰ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچے خیبر پختونخوا کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے درخواست دائر کی کہ میرے خلاف جو گرفتاری ہے اور نامعلوم مقدمات میں گرفتاری سے روکا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی 19 مارچ تک ضمانت منظور کر لی ہے۔ PTI کے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس پر سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ علی امین گنڈا پور کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 19 مارچ تک علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور کر کے نامعلوم مقدمات میں ضمانت منظور کر کے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی جہاں آئین کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کھڑی ہے، وہاں سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کام کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ کیسز چیف جسٹس کے پاس نہیں لگتے، مختلف بینچوں میں لگتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا کسی اور بینچ میں کیس لگا، علی امین گنڈا پور کا کسی اور بینچ میں کیس لگا، تب ہی جب آپ اہم کیسز میں آپ معزز ججز کو تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہی جا کے معاملات بہتر۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی جو سابق نگران وزیر داخلہ ہیں اور MPA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے حلقوں میں کامیابی کے بعد سینٹ کی رکنیت سے آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور سابق نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو پیش کر دیا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے منظور کر لیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی باب کے سینیٹر عمر احمد زئی بھی صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کے بعد سینٹ سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ پرنس عمر احمد زئی نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ سنجرانی کو پیش کیا اور انہوں نے بھی منظور کر لیا۔ سرفراز بگٹی اور پرنس عمر احمد زئی بلوچستان اسمبلی میں بطور رکن صوبائی اسمبلی حلف لیں گے۔ سرفراز بگٹی بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB 10 سے 52,485 ووٹ حاصل کر کے جمہوری وطن پارٹی کے گہرام بگٹی کو شکست دی تھی، جنہوں نے 25,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اسی طریقے سے پرنس احمد زئی نے PB 46 کوئٹہ کے حلقے میں 4,638 ووٹ لے کر جمعیت علماء اسلام کے سردار احمد خان شاہوانی کو ہرایا تھا۔ اب وہ صوبائی انہوں نے جو ممبران اسمبلی کی ان کے پاس عہدے ہیں وہ انہوں نے برقرار رکھے ہیں اور سینٹ کے 2 عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔